بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قصے کا ہمارا سیگمنٹ روزانہ سحر میں ہوتا ہے، افطار میں قرآن سائنس، لیکن آج شب نزول قرآن ہے، آج ممکنہ شب قدر ہے، شان لیلۃ القدر ہے۔ آئیے سنیے داستان حامل قرآن شان رمضان نے، کہ ہم تک یہ قرآن کریم پہنچا ہے۔ ہم علماء کرام سے سنتے ہیں کہ آج کی شب کتنی زیادہ اہم ہے، اس قرآن کو پڑھنے کی تلقین کتنی زیادہ کی گئی ہے، لیکن یہ معاملہ بہت آسانی سے نہیں ہو گیا۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا بھی ہم نے میلاد منایا، ان کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا نہیں سہا ہم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے۔ جس طرح میں نے کہا آج کی نشریات مجموعہ ہے، ہم کوشش کریں گے ہر طرز کا رنگ آپ کے سامنے پیش کریں۔ اسی لیے الوداع ماہ رمضان بھی ہوا، مناجات بھی ہوئی، اسماء الحسنی بھی ہوا، سرکار کا ذکر میلاد کی صورت میں کیا گیا۔ اب سرکار کی زندگی کا یہ پہلو بھی دیکھیے۔ آئیے سنیے داستان طائف کہ کیا 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 ہے میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے۔ معاملہ یہ کہ مسلمانوں پر مکے میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور بڑا سخت وقت تھا۔ تو مکے کا یہ عالم تھا کہ اب مکے سے بحکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی تعداد حبشہ موو کر گئی تھی، حبشہ ہجرت کر گئی تھی۔ وہاں پر تبلیغ اسلام بھی ہو، ترویج اسلام بھی، اور مکے کے حالات بھی یہ تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جو غم و آلام کا ایک پہاڑ تھا، وہ کیوں تھا؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جناب ابو طالب اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جناب عبداللہ تو جب آپ آئے ہیں اس سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ جناب آمنہ نہیں ہے، اور اس پر ستم یہ ہے کہ 10 سال سے زائد کے دن اور رات کی دعوت بھی اہل مکہ کو اس انداز سے اہل مکہ نہیں تھے اتنے خوش نصیب کئی کہ وہ مائل ہو سکے۔ ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شہر کا انتخاب کیا، اس کا نام ہے طائف۔ آج بھی اگر مکہ مکرمہ سے نکلیں تو 1-1.25 گھنٹے کی ڈرائیو پر یہ ایک شہر ہے، پہاڑی علاقہ ہے طائف کا۔ کچھ اس طرز کا آپ سمجھ لیجئے ایک خیالی تصویر۔ آپ کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے ساتھ پہنچے ہیں طائف۔ یہ دیکھیں نزول قرآن کی شب ہے، سرکار دو عالم نے کیا کیا سہا ہے۔ اب طائف میں یہ عالم ہے کہ وہاں 3 سردار بھائیوں کی حکمرانی تھی۔ رسول اللہ گئے، ان کو دعوت دی۔ اب ان کا آپ ریاکشن دیکھیے۔ ایک نے انتہائی، اب میں تو وہ الفاظ بھی نہیں دہرا سکتا، میں ذرا ڈھکے چھپے الفاظ کا سہارا لوں گا، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں الفاظ دہراؤں۔ ایک نے بہت ہی غضب کے عالم میں، بہت ہی غصے کے عالم میں کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے، نقل کفر نہ باشا، اگر آپ کو نبی بنایا ہے تو کعبے کا غلاف چاک ہو جانا چاہیے۔ دوسرا بولا حیرت ہے، تنزیہ انداز میں، حیرت ہے ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے، نعوذ باللہ ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے اللہ کو آپ کے سوا کوئی نبی نہیں ملا۔ سرکار دو عالم سن رہے ہیں۔ تیسرے نے تنزیہ انداز میں کہا اگر آپ نبی ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، اچھا تو پھر میں اس بات کو ترجیح دوں گا کہ میں آپ سے بات نہ کروں، کیونکہ آپ کا مقام تو بہت بلند ہے نا، تو پھر میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا۔ اعوذ باللہ، اللہ اکبر، فدا کا بھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ یہاں سے ذرا نظم اور نثر کی صورت میں سنیے کہ طائف کی داستان ہے کیا۔ وہ ہادی رسول اللہ، وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں طائف کے رئیسوں کو، دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو، خسیسوں کو، نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رعونت سے، جو سرکردہ تھا ان میں بول اٹھا فرتے حقارت سے، اگر اللہ تجھ ایسوں کو نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ کہا ایک دوسرے نے، ابھی جو میں نے آپ سرچ کیا، یہ اشعار کی صورت میں سنیے، کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی،
پیمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی. ظرافت کی ادائے تند سے ایک تیسرا بولا. نہایت باک پن سے سانپ نے گویا دہن کھولا. اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری, اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو ہے تم سے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری. اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے, مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے. یہ تانے سوقیا سن کے بھی ہادی, یہ تانے سوقیانہ سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا. اٹھا اور اٹھ کے اطمینان و آزادی سے فرمایا. اب رسول اللہ کا رسپانس کیا تھا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو, یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی میری بات تو میں چلا جاتا ہوں. تم سرداروں کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی, میں چلا جاتا ہوں, میں شہر کے لوگوں کو پیغام سنا دیتا ہوں. اب کیا کیا؟ تب ان شریروں نے شہر کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگایا. اور انہوں نے کیا کیا, میں کس زبان سے بتاؤں کہ کیا کیا؟ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے. ابھی تک تو بات تانوں تک تھی نا, اب پتھر برس رہے ہیں میرے اور آپ کے رسول پر. اور اتنے پتھر برسے کہ رسول اللہ کا جسم اطہر زخمی ہو گیا, اور اتنا زخمی ہوا کہ آپ کی نالین مبارک خون سے تر ہو گئی. وہ نالین جس کا ہم بہت چرچا سنتے ہیں نا نعت میں, وہ جوتیاں خون سے بھر گئی. اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی نجات کی بظاہر. یہاں تک کہ حضرت زید جو ساتھ چلے تھے انہوں نے اپنے جسم پر پتھر کھا کر رسول اللہ کو طائف سے نکالنے میں وہ بڑی مشکل سے کامیاب ہوئے. اب آپ سنیں اشعار کی صورت میں, یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی, سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی, مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے, دکھائی شیطنت شیطان کے سچے مشیروں نے. یا رسول اللہ بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے, رسول اللہ کی طرف پتھر لے کے, بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے, لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے. وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے, یہاں طائف میں اس کے جسم پہ پتھر برستے تھے. دیکھیے میں اور آپ کہتے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ, ہمارے ایمان کا ایسا ہے ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار ہے رسول اللہ. اب آپ ایک لمحے کو بس سوچئے گا, حالانکہ کوئی مقابلہ نہیں ہے, کہ میرے اور آپ کا کوئی عزیز اس عالم میں ہو, کیا کیفیت ہوگی ہمارے دل کی. یہ رسول اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے, یہاں طائف میں اس کے شہر میں اس کے جسم پہ پتھر برستے تھے. وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے, پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے. وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا, وہی اب شق ہوا جاتا تھا, اس سے خون بہتا تھا. فرشتے جن پہ آ کر جبین شوق رکھتے تھے, وہ پائے نازنی زخموں کی لذت چکھتے تھے. جگا دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر, وہ نالین مبارک خاک و خون سے بھر گئی یکسر. بشر کی عیب پوشی کے لیے جن کو اتارا تھا, بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا. زمین کا سینہ شک تھا اور فلک کا رنگ رخ فق تھا, کہ ساری عمر کا حاصل شکار جور ناحق تھا. حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے, یہ سنیے گا کہ اب جب بہت پتھر برسے, جب بہت زخمی ہوئے جور سے, ظلم و جور سے جب تھک کے بیٹھ جاتے تھے نا, تو کیا ہوتا تھا؟ حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے, شکی آتے تھے, بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے, اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے. خدائے قاہر و قہار کا صبر آزماتے تھے. اس گھرانے نے کیا کیا مصیبتیں نہیں سہی ہیں محمد و آل محمد نے. یہ جسمانی عقوبت اس پہ ترا رنج روحانی. ایک طرف یہ جسمانی اذیت ہے,
پھر روحانی اذیت بھی ہے. روحانی اذیت کیا تھی؟ یہ جسمانی عقوبت، اس پہ ترا رنج روحانی. خدا کا مضحکہ کرتے تھے یہ بیداد کے بانی. اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے تھے. کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا. غرض یہ بانیان شر، یہ فرزندان تاریکی نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی. مگر اس رنگ میں جب تک زباں دیتی رہی یارا، دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا. اس عالم میں بھی دعائے خیر کرتے رہے. بالآخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا. آگے بڑھتے ہیں. غلام باوقار زید ابن حارث ڈھونڈتا ہے یا رسول اللہ متاع نور کو طائف سے کندھوں پر اٹھا لائے. اب جب زخمی حالت میں رسول اللہ مکے کے قریب ایک باغ میں پہنچے، تب اس شکستہ حالت میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ اگر آپ حکم کریں یہ طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان ان کو ملا کر اس قوم کو ختم کر دیں. ابھی کچھ ایسی درخواست حضرت زید نے بھی کی، لیکن رسول اللہ نے فرمایا میں قوموں کو عذاب دینے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. یہ نادان لوگ ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے دین حق سے منکر ہیں. مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل ایمان لے آئے گی. اللہ اکبر. سب سنیے. حد نخلا میں آ پہنچے بحال خستہ و غمگی، وہاں چشمے پہ لا کر زخم دھوئے، پٹیاں باندھی، کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجئے، زمیں کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہے یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے، فلک کو حکم دیجئے پھٹ پڑے ان کینہ کاروں پر، بجائے آب برسے آگ طائف کے پہاڑوں پر. جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. اگر کچھ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدا پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی. میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ آگے بڑھتے ہیں. یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور اگین اسی گھرانے کی عظمت ہے یہ کہ آپ یہاں جائیے واقعہ کربلا بھی جہاں ظلم و ستم کی انتہا تھی، کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں ہوئے، چونکہ محمد کی نسل ہے نا، محمد کی آل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نانا کو ہمیشہ یہ کرتے دیکھا ہے. تو ابھی ان لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے اور سرکار کا ہاتھ اٹھا ہے. یہ آفر ہے کہ آپ کہیے طائف کے دونوں پہاڑ طائف والوں کو کچل کر راکھ کر دیں گے، ختم کر دیں گے. لیکن ہاتھ اٹھیں بد دعا کے لیے نہیں، دعا کے لیے. یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر ہیں، انجان، کرتے تو معاف ان کو. فراقی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو. کمال ہے. اور آخری میں یہ کہا الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر. وہ طائف کے لوگ جنہوں نے پتھر برسائے، رسول اللہ دعا کر رہے ہیں الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، انہوں نے پتھر برسائے. سرکار کیا دعا کر رہے ہیں؟ پھر سنیے، الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. یہ رتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے. آج شب نزول قرآن بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ ہو کہ روز محشر خدا نہ خواستہ سرکار دو عالم امام مبین یہ شکایت کر رہے ہوں کہ میں نے تو اتنا کچھ سہا لیکن قرآن پہنچایا امت تک، لیکن امت نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا. یہ نہ ہو. بس ان اشعار سے اختتام کرتے ہیں.
قرآن دین حق کا مکمل نصاب ہے، انسان کی ذہنیت کے لیے انقلاب ہے۔ اللہ کی سب کتابیں بہت محترم صحیح، ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے۔ قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا، اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا۔ زندوں کے واسطے جسے نازل کیا گیا، مرنے لگا جو کوئی تو اس کو پڑھا گیا۔ درس و ہدایت اور نصیحت کو چھوڑ کر ایک استخارہ تھا کہ جو اس سے لیا گیا۔ اس کے جگر میں کتنی ہی صدیوں کا سوز ہے، ہو جائیے تیار کہ بدلے کا روز ہے۔ محشر کی سختیوں میں وہ منظر عجیب ہے، قرآن ہمارے آقا سے کتنا قریب ہے۔ لرزائے سوچ سوچ کے تاری بدن پہ ہے، ناراضگی آقا ہمارا نصیب ہے۔ محروم کر نہ دے کہیں کوثر کے جام سے، قرآن کر رہا ہے شکایت امام سے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سا